یہ جو سسٹم آپ نے بنایا ہے یہ اس پروگرام کو بتانے کے لیے بنایا بلا تمثیل خداوند قدوس نے بھی اس کائنات کو بنایا تاکہ اس کائنات کے ذریعہ خدا کو پہچانا جائے، خدا کو جانا جائے۔ یہ کائنات خدا کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کائنات خدا کو پہچاننے کے لیے بنائی گئی ہے، خدا کے جاننے کا ذریعہ ہے، خدا کو جاننے کا وسیلہ ہے، تو اب یہ بھی آپ سمجھیے کہ ہر ذریعہ ایک ہی حیثیت کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ لائٹ آپ نے لگائی، اس کے ذریعہ بھی آپ نے جانا، آپ نے ٹینٹ لگایا، اس کے ذریعہ بھی جانا، آپ نے مائک لگایا، اس کے ذریعہ بھی جانا کہ یہاں پروگرام ہے۔ لیکن جب آپ نے اعلان کر دیا کہ آج یہاں پر یہ پروگرام ہے تو اس کے ذریعہ جو آپ نے اس پروگرام کو جانا اس کی حیثیت الگ ہے، اور ان نشانیوں کے ذریعہ جو آپ نے جانا اس کی حیثیت الگ ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے حضرت مولانا فاروق صاحب سے تقریر کروائی، ان کی حیثیت الگ ہے، اور یہ فقیر بے نوا آپ کے درمیان آ کر کے بول رہا ہے، یہ بھی لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ تقریر ہو رہی ہے اور پروگرام ہے۔ یہ سب پروگرام کو بتانے کا ذریعہ ہے، مائک لگایا گیا، یہ لگایا گیا، لیکن سارے ذریعہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس کائنات کو اللہ نے بنایا اپنی پہچان کے لیے، اپنی ربوبیت کو بتانے کے لیے، لیکن اس پوری کائنات میں خداوند قدوس تک پہنچانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس ذریعے کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے کہ خداوند قدوس کی صحیح معرفت اگر کسی کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہ رسول پاک کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں خدا کو پہچانوں مگر رسول پاک کا سہارا اور ذریعہ دے کر کے نہ پہچانوں تو قسم خدا کی اس کی زندگی گزر جائے گی، مگر وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ کیا خدا اس وقت نہیں تھا جب میرے آقا مکہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے؟ کیا خدا اس وقت نہیں تھا کہ جب میرے آقا مدینے میں نہیں تھے؟ کیا خدا اس وقت نہیں تھا جب جانے کعبہ کے اندر اسلام باطل رکھے ہوئے تھے؟ اس وقت بھی خدا تھا، بے شک خدا موجود تھا، اس کے پہلے بھی خدا موجود تھا، بلکہ پہلے اور بعد جب نہیں تھا تب بھی خدا موجود تھا۔ پوری کائنات کا نظام چل رہا تھا، لیکن 1400 سال پہلے پوری دنیا میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں تھا کہ جو خدا کو پہچانتا ہو۔ اس لیے کہ شرک اور بت پرستی سے پوری دنیا بھری ہوئی تھی، ظلم اور ستم سے پوری دنیا بھری ہوئی تھی، ایک دوسرے کے حق کا تو کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ پوری دنیا خدا کی پہچان سے غافل تھی۔ رسول پاک دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے خدا قدوس کی ایسی پہچان کرائی، ایسی پہچان کرائی کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راضی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا اس کائنات میں خدا تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ رسول پاک کی ذات ہے۔ خداوند قدوس کو پہچاننے کی سب سے بڑی علامت کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت ہی سے زمین اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ چاند اگر چل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے، سورج اگر چل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے، اگر ستاروں کے اندر روشنی ہے تو خدا کی قدرت سے، اگر دریا بہہ رہا ہے خدا کی قدرت سے، اگر چہچہا رہے ہیں پرندے تو خدا کی قدرت سے، درخت اگر اگ رہا ہے تو خدا کی قدرت سے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر ہم میں سے کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کی اس قدرت کو کس نے دیکھا ہے؟ تو خدا نے اپنی اس قدرت کو جنمانے کے لیے، اپنی اس قدرت کو بتانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر کے بھیجا۔ اے میرے محبوب، اب تم جاؤ، تم میری قدرت کی پہچان کراؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چار سورج ستارے چلتے ہیں۔ مگر محبوب، لوگوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے تو میری قدرت کو جانیں گے کیسے؟ اس لیے میں تم کو قدرت دے کر کے بھیج رہا ہوں۔ اگر تم اشارہ کرو گے تو چار کے ٹکڑے ہو جائیں گے، تم اشارہ کرو گے تو سورج واپس آ جائے گا، تم اشارہ کرو گے تو درخت اپنی جگہ سے چل کر کے تمہاری بارگاہ میں آ جائے گا۔ جب تمہاری اس قدرت کو لوگ دیکھیں گے تو ان کو یقین ہو
انکار کرتا ہے، جو نبی کی طاقت کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں خدا کی قوت و طاقت کا منکر ہے۔ یہ تو خدا کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعہ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت عطا فرمائی اور اپنی معرفت بھی عطا فرمائی۔ رفیقان محترم، یاد رکھیے گا خدا دیتا ہے، سب خدا کی مشیت اور اس کی چاہت سے ہوتا ہے، لیکن خدا نے اپنی قدرت کا مظہر بنا کر کے رسول پاک کو اس کائنات میں بھیجا ہے۔ اس لیے اگر کوئی رسول خدا کو نہیں تسلیم کرتا ہے تو وہ خدا تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ خدا کا قدرت سے بندہ شفا پاتا ہے، خدا کا قدرت سے بیماریوں کو ختم کیا جاتا ہے، خدا کا قدرت سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی قدرت عطا فرمائی۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے حنظلہ، ایک تو غسیل الملائکہ ہے اور ایک اور صحابی ہے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر مبارک، میرے سر کو پکڑ لیا، میرے سر پر میرے آقا نے اپنا دست مبارک رکھا۔ اب اس کی برکت کیا ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی، کسی کو پھنسی نکل جاتی، کسی کو بخار ہو جاتا، کسی کا سر درد کرنے لگتا، کسی کو اور بیماری لاحق ہو جاتی، لوگ میرے پاس لے آتے اور میں اپنا سر اس کے اس مرض کی جگہ پہ ایسے لگا دیتا تھا۔ جو ہی میں سر اپنا اس سے مس کرتا اور میں اپنا سر اس کے جسم سے ٹکراتا، ٹچ کرتا۔ میرے سر میں یہ برکت تھی کہ جو ہی میرا سر اس کے جسم سے مس ہوتا تھا فوراً اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو چھونے کے بعد برکت عطا فرمائی۔ اب ہم اس کو سر کہیں کہ ہاسپٹل کہیں، ہم اس کو سر کہیں کہ ڈاکٹر کہیں، ہم اس کو سر کہیں کہ شفا خانہ کہیں، رسول پاک نے اپنا دست مبارک رکھ دیا تو وہ سر اب سر ہی نہیں رہ گیا بلکہ مریضوں کے لیے شفا خانہ اور ہاسپٹل بن گیا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو محتاج چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اتفاق سے وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر کے ان پہ ترس آیا۔ آپ دریائے رحمت جوش میں آیا، اس کو آپ نے قریب کیا اور پھر آپ نے ان کے سر کو چھو دیا اور چہرے کو چھو دیا۔ وہ فرماتے ہیں رسول پاک نے اپنا دست مبارک جو میرے سر پر پھیرا اور میری داڑھی پر پھیرا، میں 100 سال کا بڈھا ہو گیا لیکن نہ سر کا ایک بال سفید ہوا نہ داڑھی کا ایک بال سفید ہوا۔ رسول پاک کے ہاتھ کی یہ برکت تھی کہ میں 100 سال کی عمر پر کو پہنچنے کے باوجود بالکل جوان لگتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ غربت ہے، حالات تھوڑے بہتر نہیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول پاک نے جب مال کے لیے دعا کی تو بکریوں کا پیور ہو گیا اور اولاد کے لیے دعا کی تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 بیٹے بیٹیاں عطا کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ 10 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، مگر فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک نے مجھے کسی بات پر ڈانٹا ہو، جبکہ میں ان کا 10 سال تک حاضر رہا مگر کبھی انہوں نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ان کی شفقت ایسی تھی کہ مانگتا بھی لجا جائے، باپ کی مہربانی بھی شرما جائے، مصطفیٰ سے زیادہ مہربان مجھے دنیا میں کوئی نظر نہ آتا۔ وہ رسول پاک کی ذات ہے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خوشنما عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام و تسلیم ہے، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ وہ جنتی نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ ان کا انجام خیر نہیں ہوگا؟ مگر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبریل
یہ بتاؤ کہ میری رحمت سے تمہیں حصہ کیا ملا؟ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو میری رحمت سے تجھے حصہ کیا ملا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک میں آپ کی خدمت میں قرآن لے کر نہیں آتا تھا اس وقت مجھے یہ خطرہ رہتا تھا میرا انجام کیا ہوگا، میرا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں اپنے نتیجے اور اپنے انجام کے بارے میں مطمئن نہیں رہتا تھا، میرا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں نبی سے یا رسول اللہ، میں اپنے انجام کے بارے میں فکر مند رہتا تھا، مجھے اطمینان نہیں رہتا تھا میرا انجام کیا ہوگا۔ مگر یا رسول اللہ، جب خدا کی طرف سے میں نے قرآن کریم کی فلاں آیت کریمہ آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا تو اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا انجام خیر ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں میرے لیے فرمایا متعین ثم امین، یہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو مقتدر ہے، اور یہ وہ ہے جو امن و امان والے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کو جب آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تو یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کی بدولت مجھے اپنے انجام پر اطمینان ہو گیا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، سب کو جو نعمت مل رہی ہے وہ مصطفیٰ کے در سے مل رہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شفقت پر آتے ایسی شفقت فرماتے کہ سبحان اللہ۔ آپ نے واقعہ نہ جانے کتنی بار سنا ہوگا، بہت تیزی سے دیکھیے آدھا گھنٹہ گزر گیا، 10-20 منٹ ہو۔ حضرت زید بن حارثہ کا نام سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ حضرت زید بن حارثہ ایک صحابی رسول ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کا بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، دوسرے شہر کے باشندے تھے۔ اس زمانے میں ڈکیتی عام تھی، چوری عام تھی، ظلم و ستم عام تھا، مال چھین کر کے کھا لینا فخر کی بات تھی، نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا۔ چنانچہ ڈاکوؤں نے حضرت زید بن حارثہ کو ان کی آبادی سے چرا دیا، ڈکیتی ڈال دی۔ تو جیسے مال پہ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے اسی طریقے سے انسانوں پر بھی لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ یہ ابھی بچے تھے، غالباً ان کی عمر 8-9 سال کی تھی، اور ان کو ڈاکوؤں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور پھر مکہ کی مارکیٹ میں لے کر کے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا غالباً اعلان نہیں کیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں بیچ دیے گئے، اور خریدا کس نے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے نے خریدا۔ ان کے بھتیجے نے خرید لیا ڈاکوؤں سے، اور پھر لا کر کے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں تحفے میں پیش کر دیا۔ اس زمانے میں غلام بکتے تھے، بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، سسٹم کا پورا نظام پوری کائنات کا درہم برہم ہو چکا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کو ڈاکوؤں نے مکہ کی مارکیٹ میں بیچ دیا، حضرت خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں تحفے میں پیش کر دیا۔ حضرت خدیجہ ان سے کام لیتی رہی، وہ نوکر کی حیثیت سے، غلام کی حیثیت سے حضرت خدیجہ کے گھر میں کام کرتے رہے۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ غلام اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، لہٰذا اب یہ غلام میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، آپ اسے جس طرح سے چاہیے نام لیجیے۔ حضرت خدیجہ نے جب غلام زید بن حارثہ کو نبی کی خدمت میں پیش کر دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت درجہ شفقت اور مہربانی فرمائی۔ کام تو لیتے تھے مگر کبھی آپ کسی غلام پر اس کی طاقت سے زیادہ کام کرنے کے لیے بوجھ نہیں ڈالتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، غلام میں رہے، کام کرتے رہے، غلام کی حیثیت سے رہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے پاکیزہ کردار سے ان کے دل کی دنیا کو بھی سنوارتے رہے۔ بہت دنوں کے بعد جب حضرت زید بن حارثہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آ گئے اور مومن کامل بن گئے، صاحب ایمان بن گئے، اس کے بہت دنوں کے بعد حضرت زید کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں موجود ہے اور وہ بھی محمد عربی کے پاس موجود ہے، ان کی خدمت میں ہے۔ زید کے والد حارثہ نے اپنے بھائی یعنی زید کے چچا کعب کو اپنے ساتھ لیا اور کہا چلو مکے چلتے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا جو گم ہو گیا تھا پتا چلا ہے کہ وہ مکے میں ہے، محمد عربی کے پاس ہے، چلو وہاں سے لے آتے ہیں۔ اب دونوں اپنے شہر سے مکہ مکرمہ پہنچے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد زید کے والد محترم حارثہ نے اپنی پوری داستان سنا دی اور کہا اے محمد عربی، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، آپ کی سخاوت کا ہر طرف چرچا ہے کہ میرا بیٹا ہے، بچپنے میں یہ کھو گیا تھا، ڈاکوؤں نے اسے اچک لیا تھا، مکے میں لا کر کے بھیج دیا اور اس وقت آپ کی غلامی میں ہے۔ اس کی ماں روتے روتے آپ کی روشنی ختم کر چکی ہے، اس کی بہن روتے روتے اپنی آنکھوں کی روشنی کو کم کر چکی ہے، اس کا بھائی بھی روتا ہے، میں بھی روتا ہوں۔ ایک مدت گزر گئی ہے، ماں نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا نہیں ہے، بھائی نے اسے دیکھا نہیں ہے، بہن نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ محمد عربی، میری گزارش ہے کہ میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجیے، آپ بڑے شفیق ہیں، مہربان ہیں، آپ کی رحمت کا تذکرہ چاروں طرف ہے، میرے بیٹوں کو میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حارثہ کی یہ درد بھری داستان سنی تو آپ کا دل بھی بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد حضرت زید کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا زید تمہارے باپ ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہے۔ اب زید سے آپ نے فرمایا تمہارا باپ یہاں تیرے پاس آیا ہوا ہے، میں اب چاہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کے ساتھ چلا جا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم جا میری طرف سے کوئی موقف نہیں ہے، جاؤ اپنی ماں سے مل لو، اپنے باپ سے ملو، اپنے بھائیوں سے ملو، اپنی بہنوں سے ملو، اپنے گھر پہ چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، زید تم جا سکتے ہو۔ مگر جو ہی حضرت زید نے یہ سنا ایک نظر باپ کی طرف دیکھا، پھر رسول پاک کی طرف دیکھا، باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، چاچا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر رسول پاک کی طرف دیکھ رہے ہیں، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ایک طرف باپ کی شفقت ہے اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں میں کروں تو کیا کروں، باپ کی طرف جاؤ، ماں کی شفقت کو حاصل کرو، بہن کا پیار حاصل کرو، بھائی کی محبت حاصل کرو، چچا مجھے لینے کے لیے آیا ہے، وہ ساری کائنات کی رحمت جو مجھے مل گئی ہے انہی کی بارگاہ میں رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنسوؤں کی لڑی جب تھمتی ہے، آنسوؤں کا گرنا جب بند ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون نظروں میں جچے چھوڑ کے صدقہ تیرا، کون آپ کی بارگاہ سے جائے گا یا رسول اللہ یہ میرے باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری ماں بھی میری یاد میں رو رہی ہوگی، مگر یا رسول اللہ اب اس در سے میں کسی اور در پر نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ مجھے آپ کے در کی غلامی پر اتنا ناز ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر آپ کی بارگاہ کی حاضری نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رسول پاک کی شفقت ایک غلام کے ساتھ تھی کہ باپ ماں بھائی بہن سب کو چھوڑنا گوارا کر لیا مگر رسول کریم کا در چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے باپ سے فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو، یہ نہیں جانا چاہتے ہیں، میری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ زید نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کے در سے کسی اور در پر نہیں جاؤں گا، یقیناً مجھے سب سے بڑی سعادت کی اور برکت کی جو چیزیں مل رہی ہیں وہ سب آپ کی بارگاہ سے مل رہی ہیں۔ میرے آقا
نے فرمایا تمہیں اختیار ہے۔ زید کے والد اپنے گھر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید پر اتنی شفقت اور مہربانی بڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے گئے۔ لوگ طواف کر رہے تھے، مکے کے لوگ خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو جاؤ، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ اس نے جو شفقت اور محبت کا درد مجھ سے لیا اور اس کے دل میں جو میری محبت پیدا ہوئی، اس محبت کی بدولت اس نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا گوارا نہیں کیا۔ اب اس کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ یہ رسول پاک نے ایک خدا کو مرتبہ عطا کیا۔ دنیا میں کوئی عبادت، دنیا میں کوئی رحمت آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جس میں خدا کو یہی کرتی ہو کہ زمین کی پستی سے اٹھا کر کے آسمان کی بلند۔ یہ مقام اگر کوئی مل دیتا ہے تو رسول پاک کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یہ محفل سجائے ہوئے ہیں، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے، جلوہ گر ہوئے، 12 ربیع الاول شریف کی رات تھی، صبح صادق کا وقت تھا، دوشنبہ کا دن تھا، میرے آقا تشریف لائے، بھور میں تشریف لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک کا بھور میں آنا اس حکمت کے تحت ہے تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ بھور جب ہو جاتی ہے، صبح صادق جب ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلتا ہے اور رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کا وہ سورج ہے کہ جو دنیا کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، مگر یہ جو سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ جو نور آ رہا ہے، اس نور کی بدولت کفر کی ساری تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور پوری دنیا میں ایمان کا اجالا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دلت روز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو دونوں جہان میں سچا پکا مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ کیا بلکہ 1400 سال سے پوری دنیا یہ مان رہی ہے، پوری دنیا اس بات کو جان رہی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کی نطفہ سے پیدا ہوئے، مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ پوری دنیا یہ جان رہی ہے، مگر جب میں کہہ دیتا ہوں تو کچھ لوگوں کو خراب لگتا ہے کہ حضرت یہ سب تم کہتے ہیں، مگر نجدی سعودی ہر سال ایک پمفلٹ بانٹتے ہیں۔ اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کو خود دکھاؤں گا، وہ پمفلٹ میرے پاس بھی موجود ہے۔ پمفلٹ ہر سال وہ بانٹتے ہیں، وہ حجاج کو بھی دیتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کو بھی دیتے ہیں، اور اس پمفلٹ میں وہ چھاپتے ہیں کہ یہ تحقیق سے ثابت نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، 1400 سال سے پوری دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر رہی ہے کہ رسول پاک مکہ مکرمہ میں جلوہ فرما ہوئے، مگر یہ نجدی بھی پمفلٹ بانٹ کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تحقیق نہیں ہے کہ رسول عربی مکے میں پیدا ہوئے۔ بات کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں رسول پاک جلوہ گر ہوئے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مکان تھا، اس زمانے سے لے کر کے آج سے 100 سال پہلے تک اس مقدس جگہ پر پوری دنیا کے مشائخ اور علماء جب مکہ مکرمہ جاتے تھے تو زیارت کرتے تھے، اور جب زیارت نہیں کرتے تھے وہاں سے تبرک لیتے تھے، وہاں سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ نجدیوں کے نزدیک کیونکہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، وہاں جانا بدعت ہے، اس لیے ان لوگوں نے پلان بنایا۔ یہ بتاؤ لوگوں کو کہ نبی مکے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تاکہ کوئی یہ جگہ کر ہی نہ آئے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ تبلیغ دین ہو رہی ہے، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی تحریک کی جا رہی ہے۔ اس لیے اس پرفتن دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول پاک کی شفاعت نصیب ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک خوش رہیں، تو آج ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
جب عذاب میں کوئی گرفتار ہوتا ہے تو خود بخود وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے لگتا ہے، لیکن اس وقت کا تسلیم کرنا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج رسول پاک کی آمد کی خوشی میں اگر آپ نے کچھ خیرات و صدقات کر دیے تو انشاءاللہ کل یہ میدان محشر میں کام آئیں گے۔ جب خوشی کا موقع آئے تو آدمی کو اپنا منہ کریلے کی طرح نہیں بنانا چاہیے، بلکہ گلاب کی طرح کھلا ہوا رکھنا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، آدمی کی شکل صورت سے، آدمی کی یا کسی بھی چیز کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ جیسے یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس ٹینٹ کے پیچھے جس کو نہ آپ نے دیکھا اور ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، ایک آواز آئی میاؤ میاؤ، تو کہیں گے بلی کہاں بول رہی ہے؟ کہیں گے نا بلی کہاں بول رہی ہے؟ بھو بھو تو کہیں گے ارے کتا کہاں بولتا ہے؟ اور ڈیچو ڈیچو تو کیا کہیں گے؟ گدھا کہاں بولتا ہے؟ حالانکہ کسی نے دیکھا لیکن جانا گیا۔ تو آپ نے کیسے جانا کہ یہ گدھا ہے؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ بلی ہے؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ کتا ہے؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ گدھا ہے؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ گھوڑا ہے؟ تو کہیں گے حضرت ہم نے آواز سے جانا، جیسی آواز منہ سے نکالی گئی ویسے ہی ہم نے اس کی حقیقت کو سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی سمجھ کے سمجھ کا سمجھو، سمجھنا بھی ایک آوازوں سے حقیقت پہچانی جاتی ہے، آوازوں سے حقیقتوں کو جانا جاتا ہے۔ اگر آواز یہ نکلے کہ نبی کا میلاد منانا شرک ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ آواز کسی وفادار کی نہیں ہے، یہ آواز مصطفیٰ کے غدار کی ہے۔ اور اگر آواز یوں نکلے کہ یہ جان کیا ہے، اگر ہو تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں میں، اگر یہ آواز نکلے تو سمجھ جائیے کہ یہ آواز غدار کی نہیں ہے، یہ آواز وفادار کی ہے۔ الحمدللہ ہم غداروں میں نہیں ہیں بلکہ وفاداروں میں ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ ربیع الاول شریف کے موقع پہ آواز نکال کر کے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ ہم رسول والے ہیں، ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم ان کے وفاداروں میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، خیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آواز سے حقیقتیں پہچانی جاتی ہے۔ اگر یا رسول اللہ کی آواز لگانے والا آواز لگائے اور آپ کا چہرہ کھل جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ وفادار مصطفیٰ ہے۔ اور اگر یا رسول اللہ کا نعرہ سن کر کے کسی کا چہرہ کریلے کی طرح ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ ادھر کا نہیں ہے بلکہ ادھر کا ہے۔ آوازوں سے حقیقتیں جان کی جاتی ہیں۔ جو لوگ آواز لگاتے ہیں ان سے ذرا پوچھئے جا کر کے، اب بات لمبی ہو جائے گی، 11:30 بج گیا، حج کرنا بند، اس جگہ پر جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس جگہ جانا بند، عمرہ کرنا بند، وہاں جا کر کے رسول پاک کے دربار میں حاضری دینا بند۔ مگر کتنے بے غیرت ہیں کہ یہ دین کے کام کو کیا جا رہا ہے بند اور سنیما گھر کھولا جا رہا ہے، سنیما گھر کھولا جا رہا ہے۔ کہاں؟ حجاز مقدس میں، کہاں پر؟ مکہ مکرمہ کے ارد گرد میں، کہاں پر؟ مدینہ شریف کے ارد گرد میں۔ جو ظالم اس طرح کے ہو کہ وہ حرم کعبہ کو بند کرے اور سنیما گھر کھولے، جو وفادار ہوگا وہ مصطفیٰ کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ رسول پاک کی وفاداری میں ہم مدینے کے ایک ایک سرمے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ امام اہل سنت نے ہمیں بتایا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھتے چلنا ایک سر کا موقع ہے، وہ مقدس زمین ہے، اس کے ذرے ذرے سے ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہاں بیٹھ کر کے وہاں کی فضیلت اور اس حکومت کی عظمت کا ڈنڈا پیٹتے ہیں، ان سے جا کر کے کوئی پوچھے کہ تم نے کتنے پمفلٹ نکالے ہیں کہ سعودیہ میں سنیما گھر بنانا بدعت ہے، تم نے کتنی مرتبہ تردید کر کے لوگوں کو بتایا ہے
کہ ایک سنیما گھر بنانے کا شروع کہاں سے ہے، مگر جو ہی ربیع الاول شریف کا موقع آتا ہے پمپلیٹ کے ذریعہ، ورکشاپ کے ذریعہ، پوسٹر کے ذریعہ، اپنی تقریروں کے ذریعہ یہ کیڑے مکوڑے سب باہر آ جاتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں سے پوچھنے لگتے ہیں کیا رسول پاک نے میلاد کیا، کیا صحابہ نے محفل میلاد منعقد کی، کیا امام اعظم نے جلوس نکالا، کیا صحابہ کرام نے اس طرح سے جلوس کیا؟ کسی عقل مند نے بڑی عقل سے لگتی ہوئی بات کہی تھی کہ میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے۔ جس کا دل صحیح ہوتا ہے وہ میلاد مصطفیٰ منعقد کرتا ہے، اور جس کا دل خراب ہو چکا ہوتا ہے اسے یہ ساری چیزیں بدعت نظر آتی ہیں۔ اللہ ایسے بدعقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور صبح قیامت تک نبی کا ذکر کرنے کے لیے ہماری نسلوں کو انشاءاللہ آباد کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔